وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اسرا درس نمبر 1276 آیت نمبر 73 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے راستے سے بہت دور. سامعین کرام، گزشتہ سبق تھا سورہ اسرا میں آیت نمبر 72 کا. اس میں یہ مضمون تھا کہ ومن کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى واضل سبیلا. بہت ہی بنیادی مضمون ہے سامعین کرام. گزشتہ سبق میں میں نے اس کے بارے میں کہا تھا، اصل میں اس وقت ہم یا تو اندھے ہیں یا نہیں ہیں. اور دیکھیں، میں اپنے آپ سے لفاظی نہیں کر رہا، قرآن کی بات ہے اور آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. انسان دنیا میں نابینا پیدا ہو کے آتا ہے، یہ نابینا ہوتا ہے، اس کو ہدایت اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ روشنی، وہ بینائی، اسے اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے پیغمبر کے ذریعے، وحی اور کتاب. آپ دیکھ لیں، تاریخ انسانی کو دیکھ لیں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر وہ روشنی اور ہدایت لے کے آئے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن میں ہے کہ یقیناً آ گئی تمہارے پاس روشنی اور کتاب واضح. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے. یہدی بہ اللہ، اس کتاب اور روشنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے جو یقین کرنے والے لوگوں، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کا. دیکھیں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس مقام پر کھڑا ہو جاؤں اور آپ کو یقین دلانے کی کوشش کروں کہ آپ یا تو اندھے ہیں یا بینا ہیں. دیکھیں، بینائی کی علامات ہیں، بینائی کی علامات ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. جو شخص بینا ہے اس کی 3 علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. جس کے پاس روشنی ہے، جو بینا ہے، جس کے سینے میں روشنی ہے. صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور اس کی علامات کیا ہیں؟
تو حضور نے فرمایا التجافی عن دار الغرور، دار الغرور سے یہ شخص جو ہے یہ پرہیز کرے گا، یعنی دلچسپی نہیں ہوگی اسے، کام تو کرے گا، دلچسپی نہیں ہوگی۔ ہم لوگ جس طرح وہ گزشتہ سبق میں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا نا، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں دنیا کے لیے اور حاصل دنیا کے لیے، یہ مال اولاد دولت یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے آپ کے سامنے، تو ہم لوگ پرجوش ہوتے ہیں، امید رکھتے ہیں، امیدیں بلکہ دعائیں مانگتے ہیں، اور ہماری تو دیکھیں ساری امیدیں دنیا تک محدود ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نہیں، ہماری ساری امیدیں دنیا تک محدود ہیں۔ آج کا مسلمان دنیا کا ہے اور دنیا ہی کے لیے زندہ ہے، اور یہ دنیا ہی کے لیے زندہ ہونا چاہتا ہے، اور اسی کیفیت کو ایک آیت جو کہ اکثر میں آپ کو پڑھ کے سناتا رہتا ہوں، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہیں اور میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیں میں آپ کو قرآن پاک سنا رہا ہوں، کوئی اور چیز نہیں ہے، نہ میری خواہشات ہیں، نہ خیالات ہیں، نہ میرا گمان ہے، یہ قرآن ہے، قرآن، اس کو آپ سمجھے ذرا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 علامتیں بتائی ہمیں، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، اور یہ شخص جو بینا ہو گیا، جو آنکھوں والا بن گیا، اس نے بینائی قبول کر لی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بینائی آئی تھی، جو روشنی آئی تھی، اس کو جب دل سے قبول کر لیا تو اب اس کا رجحان آخرت، اس کی ترجیح آخرت۔ انابت وہی ہے رجحان، یعنی والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل الورود، اور موت سے پہلے پہلے یہ شخص جو ہے یہ تیار ہوگا موت کے لیے۔ تو ہم میں تو یہ تینوں علامات نہیں پائی جاتی، اور اس کے برعکس ہے۔ دیکھیں دنیا کی، آخرت کی بجائے ہم دنیا کی طرف زور لگاتے ہیں۔ ایک آدمی عمر رسیدہ ہے اور قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے میری طرح، یعنی آخری وقت پتہ نہیں، ویسے تو موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ 60-65 سال سے عمر، بس یہی وہ ہمارا جو ہے اوسط عمر ہے 65-70، تو اس میں بھی وہ دنیا ہی کی باتیں، دنیا اور دنیا اور دنیا، کماؤ پیسے چاہیے، کماؤ پیسے چاہیے، اور کاروبار ڈھونڈو، کچھ اور کرو، زمین اور آسمان کو ایک کر دو لیکن پیسے چاہیے۔ اچھا تو یہ ہمارا رجحان دیکھیں، آخر میں تو دیکھیں اب یہ ہوتا ہے کہ کیا مطلب ایک سفر درپیش ہے آپ کو۔ اب مثال کے طور پہ حج، آپ نے حج کا داخلہ کرا دیا، اور حج میں مثال کے طور پہ حج کی قبولی صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے اس میں، یعنی آپ کو اچانک اطلاع ملی کہ آپ نے جو درخواست دی تھی، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے جو درخواست دی تھی وہ قبول ہو گئی، آپ کا سیٹ کنفرم ہے، یہ ٹکٹ نمبر ہے، 1 ہفتے بعد آپ کی فلائٹ ہے، اور پھر فوراً جا کے وہاں وہ حج شروع ہو جائے گا، مثال بنا رہا ہوں۔ آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ کو حج کے نہ ارکان کا پتہ ہے، نہ اس کی جو فرائض ہیں، جو ارکان ہیں، جو طریقہ کار ہے، کبھی آپ گئے نہیں ہیں، تو اگر آپ مخلص ہیں
تو بس آپ تو فوراً جو ہے حج کے طریقے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور کہ بھئی کیا طریقہ ہوگا، میں نے جا کے فوراً حج کرنا ہے، وہ فرائض جو ہیں ادا کرنے ہیں، اور پھر آپ مثال کے طور پہ 1 مہینہ وہاں رہنا بھی ہے، مثال کے طور پہ مہینہ 40 دن لوگ رہتے ہیں عام طور پہ، تو پھر اس کا آپ غور کر رہے ہیں کہ بھئی میں کیا کیا چیزیں لے جاؤں، کیا نہ لے جاؤں، کتابیں پڑھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، حج کے فرائض پوچھتے ہیں، یہ وہ تو 1 ہفتہ آپ کا اس میں لگ جاتا ہے۔ ظاہر ہے سفر طویل ہے، وہاں رہنا بھی ہے، پھر فوراً حج بھی کرنا ہے، اور آپ کا جذبہ بھی ہے، تو یہ ہفتہ تو آپ کو اس کی فکر میں گزر جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں موت کا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں لگتا، سفر دنیا کا سفر تو مختصر ہے، پتہ نہیں کب پتہ کٹ جائے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں یہ مرے گا۔ تو اب یہ جو زندگی ہے یہ تو آپ کو زندگی کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوگی، وَالتَّأَهُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْوُرُودِ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، ساری مومن جو ہے، مومن جس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے موت کو اپنے سامنے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے کہ بھئی تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، مت مرو۔ لیکن مسلمان اب موت کا کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے نا، موت کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ میرے خاندان میں میرا اپنا بھائی بڑا، تو وہ فوت ہو گئے تھے، یعنی ان کی عمر کیا تھی، 12-15 سال عمر ہوگی اس کی، میرے اپنے بھائی کی، جمال نام تھا اس کا۔ وہ راستے میں کہیں جا رہے تھے، کراچی کا واقعہ ہے، کوئی چیز اٹھا کے دیکھی انہوں نے تو وہ بم تھا، وہ پھٹ گیا، بس فوت ہو گئی۔ تو موت کا تو بھیا کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ آپ کون سے اندھیروں میں رہ رہے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے، یعنی جو بزرگ افراد ہیں، مجھ سے بھی زیادہ عمر رسیدہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں ابھی تو بڑی زندگی باقی ہے۔ دیکھو ہماری دادی اماں 90 سال کی عمر میں گئی، مثال کے طور پہ، یعنی 65 سال عمر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو بڑی زندگی باقی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ مطلب یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم موت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور موت ہمیں ناگوار ہے، موت پسندیدہ چیز نہیں ہے، جبکہ جس کی آنکھیں کھلی ہیں تو اس کو موت جو ہے وہ عزیز تر ہے، زندگی سے عزیز تر ہے۔ یہ تو قرآن میں بات ہے، قل ان کنت، وہ اللہ تعالیٰ نے یہود کہا کرتے تھے نا، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ بھئی اگر تم اور لوگوں کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آخرت کا گھر لکم الدار الآخرت خالص، یہ خالص تمہارے لیے اللہ کے نزدیک، تو پھر موت کی آرزو کرو نا، یعنی اگر خالص بس تم نے جنتی میں جانا ہے تو فتمنوا الموت، یہ اللہ مشورہ دے رہے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یہ لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ،
ان میں سے ایک ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کاش 1000 سال ہو جائے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر 1000 سال بھی اس کی عمر ہو جائے تو یہ موت سے پھر بھی عذاب سے یہ نہیں بچ سکتا. واللہ علیم بالظالمین. بہرحال دیکھیں یہ تینوں صفات جو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہم میں موجود نہیں ہیں. ہم تو دنیا کے طالب ہیں، آخرت کو ہم نے بلا دیا ہے، اور موت کی تو تیاری نہیں ہے. یہ تو دنیا کی تیاری میں ہم دنیا کے منصوبے اور دنیا کی تیاری ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے ہماری. خیر مطلب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 73 ہے. پہلے میں لفظی ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ آپ کو فتنے میں ڈال لیں اور اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ. اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کرتے. اور وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بعید نہ تھا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. اور اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکاتے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار نہ پاتے. دیکھیں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہے. نبی ازلی ہدایت یافتہ ہے، معصوم ہوتا ہے، اس میں کوئی امکان نہیں ہوتا جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اور نبی کی شجاعت، نبی کا استقلال اس کی زندگی سے، ان کی زندگی سے واضح ہے. میدان احد میں جب سب لوگ بھاگ پڑے تقریباً، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ قائم رہے. میدان حنین میں، یوم حنین، جب لوگ بھاگ پڑے سب، نبی اپنی جگہ پر استقامت سے قائم رہے. انا النبی لا کذب انا عبد المطلب. میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے اپنی استقامت دکھائی. تو دیکھیں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اپنا ذہن صاف کر لیں. اس قسم کی قبیل کی آیات بھی ہیں. ایک آیت جو یہاں نہیں ہے وہ ہے ایک دوسری، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں تاکہ وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، یہ مضمون صاف کرنے کے لیے. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر آپ شرک کریں تو میں آپ کے اعمال ضائع کر دوں گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہ دین سے پھر جانا ان آیت میں کیا ہے؟ پہلے تو آپ اس کو محسوس کریں نا. آیت میں کیا ہے کہ ہو سکتا آپ یعنی وہ آپ کو پھسلا دیتے، لَيَفْتِنُونَكَ، آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، اور اگر آپ ایسا کرتے تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف جھک جاتے، اور اگر جھک جاتے تو آپ کو میں دو چند عذاب دیتا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ. خیر اس کی تو میں وہی کروں گا، یہ اسی وقت وہ کروں گا.
لیکن یہ ہے، اب یہ جو صورتحال بیان ہو رہی ہے، تو ایک بات تو میں آپ کو کہوں کہ قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ قرآن ہی سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب میں نے آپ پہ نازل کی ہے تاکہ آپ ان کو وضاحت کریں اس کلام کی جو میں نے ان کے لیے نازل کیا ہے۔ نازل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہوا ہمارے لیے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کے لیے۔ ایک تو پیغمبر کی ذات جو ہے بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کے بعد آپ بزرگ ہیں، مختصر قصہ ہے، اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے یہ باعث تخلیق کائنات ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اور اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، کسی پیغمبر سے کوئی کوتاہی ثابت نہیں ہے، کسی پیغمبر سے کوئی کوتاہی ثابت نہیں ہے۔ ایک حضرت وہ قوم یونس تھا، ان کے حضرت یونس علیہ السلام، انہوں نے بھی ایک اجتہادی غلطی ہوئی کہ عذاب کا فیصلہ آ گیا، فیصلہ ہو گیا، لیکن ان کو ابھی حکم نہیں تھا، تو یہ حکم سے پہلے چلے گئے، بس اتنی سی بات تھی۔ باطل کی طرف جھک جانا یا باطل کا کچھ قبول کر لینا، 1,24,000 پیغمبر ہیں، کسی پیغمبر، دیکھیں ہمارے نبی تو افضل الانبیاء ہیں، کسی ادنا سے ادنا نبی میں سے یہ بات ثابت نہیں کہ وہ باطل کی طرف جھک گیا یا تھوڑا سا جھک گیا، یا جو یعنی یہ یہاں جیسے بیان ہو رہا ہے، تو یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ معصوم، ہمارا عقیدہ ہے معصوم عن الخطا ہوتا ہے، پیغمبر کی ذات معصوم عن الخطا ہوتی ہے، ہر خطا سے پاک، اور یہ عہدہ ہی ایسا ہے۔ انسان کو جو ہدایت دیتا ہے وہ اپنے طور پہ غلطی سے اللہ تعالیٰ نے اسے پاک کر دیا ہے۔ شق صدر 2 مرتبہ، تو ایک بچپن میں اور ایک یہاں پہ سورہ اسرا کے موقع پہ 12 میں شق صدر ہوا، سب کچھ دلا دیا۔ تو ایک شعر میں نے آپ کو سنایا تھا جو ہمارے شیخ ہمیں سناتے تھے، محمد سر حق ہے کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہے حقیقت میں خدا جانے۔ ان کا عہدہ، ان کا رتبہ، ان کی شان ہم جان ہی نہیں سکتے، ہماری طرح بشر تو تھے وہ، انما انا بشر مثلکم، لیکن درجات، ان کا ایمان، ان کی استقامت، ماشاءاللہ۔ نبی کے متعلق کبھی آپ یہ خیال نہ لائیں۔ اب یہاں جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں تو اس میں تو ہمارے لیے سبق ہے، یہ تو مضمون ہمارے لیے ہے، اور یہ قوانین خداوندی ہیں اس میں، جیسے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آگے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، وَلَن تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، یہ ہمارا طریقہ ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے یہ ہمارا طریقہ ہے، ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دراصل دیکھیں، خطا انسان سے، یعنی خطا پیغمبر کے علاوہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ جتنے بھی بڑے درجے کے ہوں، ان سے خطا ممکن ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، معصوم عن الخطا نہیں ہے باقی لوگ۔ اگرچہ بعض شیعہ حضرات معصومین کہتے ہیں، 12 اماموں کو معصوم کہتے ہیں، لیکن ایسی تو ان کا خیال ہے نا، ان کا عقیدہ ہے، لیکن پیغمبر جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔
تو باقیوں سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے، مثال کے طور پہ ہوئی ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے کیا غرض. لیکن یہ تو ہم نے تاریخی تناظر میں نہیں دیکھنا. ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ پیغمبر سے کوئی خطا ہو سکتی ہے، کیا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے. یہ بات آپ سوچیں اپنے. باقی کس سے کیا غلطیاں ہوئیں اللہ جانے، ان کا کام جانے. بزرگوں سے جو غلطیاں ہوئیں تو وہ جانے، ان کا اللہ جانے، اور اس میں ہمیں تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے قرآن ہے اور رسول کی ذات ہے. ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا. دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. تو جناب یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو تھوڑا سا آپ نے غور بھی کرنا ہے. ان آیات کو پڑھتے ہوئے آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ تذبذب کا شکار ہو جائیں کہ ہاں یہ رسول سے ممکن تھا، ممکنات میں بھی نہیں ہے. یہاں الفاظ میں تو ہے، لیکن میں اب انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بارے میں بات کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر عظیم الشان ذات ہوتی ہے. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سب انسانوں کو خود ہی نے اللہ ہی نہیں بنایا، ہمیں بھی اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے. خلقت بیدیہ. لیکن پیغمبر کی ذات جو، یہ تو چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، تمام پیغمبر ہیں، اور پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان مبارک تو بہت زیادہ ہے. تو میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان جو آیات ابھی آ رہی ہیں، یہ ابھی شروع ہو رہی ہیں 73 نمبر سے 75 نمبر تک، 76 نمبر تک، 73 74 75 76 4 آیت ہیں. اور اس میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اس سے ہم لوگ کیا مطلب لیں. اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ کافر لوگ تم کو اس سے پچھلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دونا اور مرنے پر بھی دونا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم